بندوں نے کھانا کھانا ہے بیسمنٹ میں کھانا لگا تو کھانا اسکپ ہو جاتا ہے. اوپر نیچے کھانا کھانا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فش کھائیں گے وہ فش کھائیں گے نیچے والے کھانا ابھی سب کو معلوم کرنا عز و جل سے روشنی ڈالیں گے یہ فعل ہے یا صفت ہے. دونوں فعل ہیں اور دونوں جو ہے وہ جملے بن کر معقوف فعل مل کر اور یہ دونوں یعنی صفت بن رہے ہیں. مطلب صفت بھی بن رہے ہیں. جی ہاں اللہ سبحانہ و تعالی قال اللہ عز و جل. کس طرح کرتے جی عز و جل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو ایک لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں قال اللہ عز و جل، تو قال لفظ فاعل ہے اور اس میں جلالہ فاعل ہے، اور آگے عز و جل، عز فعل ہے عز یا عز سے، یا پھر عز یا عز، ٹھیک ہے نا. اور اگر عز یا عز سے اس کا معنی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، اور عز یا عز ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا. اور جل یہ جو فعل ہے فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جلیل القدر، رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ غالب ہے یا غالب ہوا، بزرگی والا ہے یا بزرگی والا ہوا. تو یہ جو عز فاعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے نا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، اور جل یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا معطوف. معطوف اور معطوف علیہ یہ دونوں مل کر یہ یا تو اسم جلالہ لفظ اللہ یہ اس کی صفت ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ اس سے حال ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس سے جملہ پورا حال واقع ہو رہا ہے. اور جب احکامات لاگو ہوں پورے جملے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. مبتدا اگر مفرد ہو تو مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی اگر مفرد ہو تو مرفوع ہوتی ہے. لیکن اگر پورا جملہ ہو تو، جیسے زید قام ابوہ، زید کا ابو کھڑا ہوا، اب زید مبتدا ہے،
قام ابوہ یہ پورا جملہ مل کر ہی خبر ہے، خبر تو مرفوع ہوتی ہے، تو جب پورا جملہ ہو تو جملے کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جملہ جو ہوتا ہے وہ صفت بھی ہو سکتا ہے، وہ خبر بھی ہو سکتا ہے، وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، وہ حال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں مطابقت کیوں نہیں پائی جا رہی، کیونکہ جملہ خود اپنے اندر اس کے اپنے احکامات ہیں، تو اپنے احکامات کو وہ دیکھے گا. سارے جملہ پورا وہ مل کر اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اب یہ پورا جملہ یہ جو ہے وہ صفت بن رہا ہے یا پھر یہ حال بن رہا ہے. عزیز اسی سے ہے، جلیل، جی ہاں. عزا کا مطلب اگر ہم اس کو عزا کو جو یہ لفظ عزا یا عز عین کے فعل مضارع میں اگر عین کو کسرہ دیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے نا تو وہ عز یا عز سے لیا گیا ہے. آپ نے حدیث عزیز کی تعریف پڑھی ہے نا، پڑھی ہے حدیث عزیز کسے کہتے ہیں؟ اصول حدیث نہیں پڑھا؟ اصول حدیث میں پڑھا ہوگا آپ نے، جی ہاں. تو اس کی تعریف کے اندر یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عز یا عز بمعنی قل یا پھر عز یا عز بمعنی غلب، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. باب ہے اول وقت صبح اور حدیث کا نمبر ہے 543. اول وقت صبح، صبح کا پہلا وقت، فجر کی نماز کا پہلا وقت، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ یہ تو ہم نے کافی سارے پڑھ لیے تھے. آگے 552 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آخر وقت صبح، اول وقت ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فجر کا آخری وقت کیا ہوتا ہے، کس وقت ہم فجر کی نماز بالکل آخر میں پڑھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 552 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر اذا زالت الشمس ویصلی العصر بین صلاتیکم ہاتین. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، جب سورج ڈھل جاتا. ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھتے، بین صلاتیکم ہاتین، تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان. کن دونوں نمازوں کے درمیان؟ نہیں، جی ہاں. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے تھے تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان. یہاں پر مراد تمہاری ظہر اور تمہاری عصر، تمہاری ظہر اور تمہاری عصر جس کو تم انتہائی مؤخر کرتے ہو. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ جی، جو انہوں نے، جو ہم نے جیسا کہ پڑھا تھا کہ بصرہ کے اندر انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم جو نماز کو، یعنی ابھی تک تم نے نہیں پڑھی عصر کی نماز، تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے تھے تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان. دونوں نمازوں سے مراد تمہاری ظہر اور تمہاری عصر. تمہاری ظہر اور تمہاری عصر کے درمیان جو وقت بنتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی تم دیر سے پڑھتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جلدی پڑھا کرتے تھے. وَيُصَلِّ الْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتَيْكُمْ هَاتَيْنِ، اور عصر کی نماز پڑھتے تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان. ہاتین، ان دونوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہادا، ہادہی، ہادانی، یہ تسنیہ کا ہے، اور ہازہی کی تسنیہ کیا آتی ہے؟ ہاتان، اور ہاتان کی نصب جاری حالت ہاتین. وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا. وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ،
اور عشاء کی نماز پڑھتے جب سرخی غائب ہو جاتی. ثم قال على اثره ثم قال پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا على اثره اس کے بعد اس کے پیچھے على اثره اس کے بعد یا اس کے پیچھے یعنی اپنی اس بات کے پیچھے فوراً فرمایا ويصلي الصبح اور صبح کی نماز پڑھتے تھے الى کے ذریعے سے آخری وقت بتایا الى ان ينفسح البصر یہاں تک کہ نگاہ کشادہ ہو جائے الى یہاں تک کہ ان ينفسح یہ کہ کشادہ ہو جائے البصر نگاہ معنی یہ کہ نگاہ کا کشادہ ہونا معنی کیا ہے کہ انسان روشنی کے اندر دیکھ سکے. تو یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کرتے. یہ نہیں کہا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت تک, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوائے ایک مرتبہ کہ جب سارا قافلہ سو گیا تھا اور فجر کی نماز رہ گئی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت نہیں ہے کہ سورج طلوع ہونے کے قریب قریب نماز پڑھی, ایسا کہیں ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ دین اسلام میں جو رات کا آغاز ہوتا ہے یا دن کا جو آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سورج طلوع ہونے سے ہوتا ہے, اور دن کی جو پہلی نماز ہے وہ کون سی ہے؟ ظہر ہے. اس لیے فجر کی نماز رات کی آخری نماز ہے. تو وہ دن تو نہیں ہوتا نا اس وقت, ٹھیک ہے. دن کا مطلب ہے کہ جب سورج شروع ہو چکا ہو. آپ کے لیے سوال آیا ہے جی, اس کو پڑھ لیں. سر کل آپ نے اس کا آخری وقت رات کا تیسرا پہر بتایا تھا, اور اس سے پہلے پہر ختم ہونے تک کون سا صحیح ہے؟ کون سا؟ سر کل آپ نے عشاء کا آخری وقت, اس بارے میں ہماری شروع سے گفتگو چلی ہوئی آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی تک وہ ابہام ختم نہیں ہوا, اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں عشاء کے 2 وقت بتائے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ رات کا پہلا تیسرا پہر, یا پھر یہ ہے کہ آدھی رات تک. دونوں وقت جائز ہیں, اگرچہ مختار وقت جس کا زیادہ تر احادیث کے اندر ذکر ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ کون سا ہے؟ رات کا پہلا تیسرا پہر. جی, ینفسح کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہو جائے, یہاں تک کہ نگاہ کشادہ ہو جائے, مطلب انسان کو روشنی میں کچھ نظر آنے لگے. تو یہاں تک فجر کی نماز کا آخری وقت تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی. مطلب یہ ہے کہ نگاہ کشادہ ہو گئی اس وقت پڑھائی, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہاں تک پڑھے نماز سے فارغ ہوئے اور نگاہ کشادہ ہو چکی تھی. جی, اب عشاء کی نماز کا وقت اور رات کا آغاز, ان دونوں میں فرق ہے. اگر آپ بات کریں گے رات کے آغاز ہونے کا تو وہ تو مغرب سے سورج غروب ہونے سے رات کا آغاز ہو گیا, لیکن اگر بات کریں گے عشاء کے وقت کی تو وہ سرخی غائب ہونے کے بعد ہے. اگر رات کا, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو ورڈ آپ نے مس کر دیے وہ آپ مجھ سے بتا دیں, ٹھیک ہے. چل ترجمہ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر. جی کچھ بولیے. اگر ہم فجر کی نماز کو رات کی نماز قرار دیں گے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ رات کی نماز کہلائے گی, فجر کی نماز کو اگر رات کی نماز کہیں گے تو پھر یہ جو ان قرآن الفجر, تو فجر سے کیا مراد ہے اور صبح صادق سے کیا مراد ہے, اور پھر ہم دن کی طوالت کا اندازہ کریں گے تو کیا وہ سورج طلوع ہونے تک کا اگر رکھیں گے, غروب سے لے کر طلوع تک کا, تو پھر اس میں نصف اللیل یا نصف اللیل
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دن کی نماز ہے؟ آغاز صبح کا جو ہے صبح صادق سے اگر ہم لیں صبح کا آغاز میں کوئی شک نہیں کہ صبح کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے پہلے تک، ٹھیک ہے نا، یہ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے. کل شیخ عبید صاحب کی اس موضوع پر بات ہوئی تھی صحیح، تفسیر کے حوالے سے، تو انہوں نے دن کا آغاز صبح صادق سے قرار دیا تھا. صحیح. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دن کی پہلی نماز ہے. جی صحیح کیونکہ اگر دن کی ہم پہلی نماز اسے لیتے ہیں صحیح، تو اثر پھر درمیان میں آتی ہے. یعنی 2 دن کی نمازیں ہو گئی اور 2 مغرب اور عشاء رات کی نمازیں ہو گئی. صحیح اور اثر درمیان کی ہو گئی. صحیح. لیکن اگر ہم اس اصطلاح کو لیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے دن کے احکامات شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ ظہر کے احکامات ہیں، تو پھر اس اعتبار سے رات کی نماز آخری جو ہے، جسے نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ کچھ احادیث میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ تم رات کی آخری نماز وتر کی نماز بناؤ. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ دوسری نماز ہوگی. تو ہم یوں کہیں گے کہ دن کی 3 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر اور عصر. ٹھیک ہے. لیکن فجر کا معاملہ پھر بھی یوں واضح نہیں ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا اور رات کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ دونوں کے درمیان بھی آتی ہے، دن کے اور رات کی نمازوں کے. تو بہرحال اس کو جو ہے شمار پھر اگر رات اور دن کے احکامات کو دیکھ کر کریں تو سورج کے اعتبار سے اس کا جو اطلاق ہے وہ پھر وہ رات کی نماز میں ہوگا، اور اگر شریعت کی اصطلاح کو دیکھیں تو پھر اس کا شمار دن کی نمازوں میں ہوتا ہے. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی شیخ سوال ہے، آپ نے کہا کہ رات کا آغاز جو ہے وہ عشاء کا جو وقت ہے وہ شفق غائب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، تو جو ہے پھر ہم اس دن جب یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے تو 7:30 کا وقت پھر ہم نے کیوں لگایا، پہلے کا وقت کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ ان دنوں جن دنوں ہم نے یہاں پر لکھا تھا تو ان دنوں عشاء کا جو ٹائم جو یعنی یہاں پر جس کو اندازہ لگایا گیا ہے تو وہ ہم نے لکھا تھا، اور وہ اپلیکیشن پر ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت تک جو ہے وہ شفق غائب ہو جاتی ہے، اور روزانہ اس کے احکامات مختلف ہوتے ہیں. روزانہ 1 منٹ تقریباً یعنی آگے پیچھے اس کا ٹائم جو وہ ہوتا رہتا ہے. تو جس طریقے سے گرمیاں ہو جائیں گی تو اس کا وقت جو ہے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہم نے وہ ٹائم رکھا تھا کہ عشاء کا وہ وقت جو ہے وہ یعنی شفق کے غائب ہونے کا وقت ہوتا ہے. آخر وقت صبحی، یہ جو حدیث ہے 552، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا، وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور عصر کی نماز پڑھتے، بین صلاتیکم ہاتین، تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان. تمہاری ان دونوں نمازوں سے مراد تمہاری ظہر اور تمہاری عصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تمہاری ظہر اور تمہاری عصر کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے، مطلب تم سے پہلے پڑھا کرتے تھے. وَيُصَلِّ الْمَغْرِبَ، اور مغرب کی نماز پڑھتے، اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج غروب ہو جاتا. وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ، اور عشاء کی نماز پڑھتے جب سرخی غائب ہو جاتی. ثُمَّ قَالَ عَلَىٰ إِثْرِهِ، پھر اس کے بعد فرمایا، عَلَىٰ إِثْرِهِ اس کے بعد. وَيُصَلِّ الصُّبْحَ، اور فجر کی نماز پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، إِلَىٰ أَن يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ، یہاں تک کہ نگاہ کشادہ ہو جاتی، نگاہ کھل جاتی، مطلب انسان روشن طریقے سے دیکھ سکتا، واضح طریقے سے چیزوں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی. من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، اگلا باب ہے کہ جس نے نماز میں سے ایک رکعت پائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ. یہ ہم نے پڑھ لیا. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرکها.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها. عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الجمعه او غیرها فقد تمت صلاته. اب اس حدیث کے اندر کیا ایک مسائل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک رکعتن، جس نے پائی ایک رکعت، من الجمعات، جمعے کی نماز سے، او غیرہا، یا اس کے علاوہ، جمعے کے علاوہ کسی اور نماز اس نے ایک رکعت پائی، فقد تمت صلاتہ، بس تحقیق اس کی نماز مکمل ہو گئی. یہاں اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک شخص کو جمعے کی نماز میں سے ایک رکعت مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوسری رکعت، سلام امام نے پھیر دیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر وہ اپنی دوسری رکعت پوری پڑھے گا اور یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر ایک شخص نماز میں اس حال میں آتا ہے کہ امام تشہد میں ہے، امام تشہد میں، رکوع میں ہے، اس کی ہم طرف بات میں آتے ہیں. اگر امام تشہد میں ہے، جمعے والے دن امام تشہد میں بیٹھ چکا اور پھر کوئی شخص آیا نماز میں داخل ہوا، امام نے سلام پھیر دیا اور اس آنے والے شخص کو صرف امام کے ساتھ تشہد ملا، ابھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے گا یا 4 رکعت پڑھے گا؟ امام نے سلام پھیر دیا، اب کھڑے ہو کر یہ 2 رکعت پڑھے گا یا 4 رکعت پڑھے گا؟ امام رکعت سے مراد پوری رکعت ہی ہے. جی ہاں. اچھا، اب یہاں پر تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز میں، جمعے کی نماز میں صرف تشہد ملا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت ادا کرے گا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کو امام کے ساتھ رکعت نہیں ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے جمعے میں سے ایک رکعت پائی اس کو رکعت تو ملی نہیں، رکعت نہیں ملی تو مانا اس کا جمعہ رہ گیا، جمعہ رہ گیا تو اب صرف اگر تشہد کے اندر ملا ہے تو وہ 4 رکعت ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تشہد مل گیا یا نماز کا تھوڑا سا جزء بھی ملا امام کے ساتھ تو وہ صرف 2 رکعت ہی کھڑے ہو، جبکہ حدیث ہمارے سامنے بالکل واضح موجود ہے کہ رکعت ملے تو اس کو جمعہ ملا، مانا یہ کہ رکعت نہیں ملی تو اس کو جمعہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو نماز جمعہ امام کے ساتھ اگر اس کا ایک جز بھی ملتا ہے، جسے تشہد ہے، اگر وہ تشہد کا ایک حصہ ملتا ہے یا پورا تشہد اس کو ملتا ہے تو وہ شخص کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت پڑھے گا، اس کو 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو جمعہ مل گیا. جبکہ حدیث کہتی ہے جمعہ کب ملے گا؟ جب اس کو ایک پوری رکعت ملے. اب اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص امام کے ساتھ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام دوسری رکعت میں رکوع میں ہے، دوسری رکعت میں رکوع میں ہے، تو اب رکوع میں آ کر ملا، اس کو امام کے ساتھ قیام نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو کر ایک رکعت دہرائے گا یا کھڑے ہو کر 4 رکعت دہرائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر امام جمعے کے دن دوسری رکعت میں رکوع میں چلا جائے اور اس وقت کوئی بندہ آ کر اس کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر کتنی نماز پڑھے گا؟ 4 رکعت دہرائے گا یا 3 اس کے ساتھ دہرائے گا یا 1 اس کے ساتھ پڑھے گا؟
ہمارے دوسرے بھائی کو لے لیں تو وہ رکوع کی رکعت لیتے ہیں. کی رکعت انکار کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں صرف رکوع ملا ہے، ان کا موقف امام شافعی اور امام مالک سے بھی بڑھ کر سخت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے ملنے کے باوجود اس کو رکعت نہیں ملی، لہذا اس نے کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھنی ہے. اگر ہم اس سے بات کریں تو سورہ فاتحہ کو لے لیں. جی ہاں، اور کیونکہ اس کو رکعت نہیں ملی، وجہ کیا ہے؟ اس کی وہ سورہ فاتحہ نہیں ملی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ مدرک کے رکوع کی رکعت ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے شخص کی یہ رکعت نہیں ہوئی، لہذا اس کو کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھنا ہوگی. نماز جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور مجھے اس طرح کے لوگوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے کہ جو سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نکلتے ہیں، اور جمعے کی ان کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. 1 رکعت پوری نہیں ہوئی نہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھی. جی ہاں، اور امام شافعی اور امام مالک کا کیا موقف ہے کہ ہو جاتی ہے رکعت. اب یہاں پر ان کی طرف سے جو ہے جمعے کے حوالے سے کوئی خصوصی وضاحت نہیں ہے کہ جمعے کے بارے میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہو کہ جمعے کے دن اگر کسی شخص کو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں رکوع مل جاتا ہے تو اس کو رکعت دہرانی ہوگی کہ نہیں دہرانی ہوگی. یہاں پر نہیں، یہاں پر وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ مدرک کے رکوع، کہ جس کو امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو کیا اس کی رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہاں پر یہ معاملہ آ جاتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں سعودی علماء کی جو لجنہ ہے، لیکن اگرچہ وہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ اس کو رکوع ملنے کی وجہ سے اس کو پوری رکعت مل گئی، لیکن اگر ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف دیکھتے ہیں، اختلاف شدید ہے اس مسئلے میں، لیکن یہ زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح. تو ہم پھر اسے اسی اس سے استنباط کریں گے صحیح کہ اس کو رکعت نہیں ملی تو لہذا اس کو رکعت بھی نہیں ملی. جس صحابی نے لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی کر دیا کہ آئندہ ایسے مت کرنا. صحیح، بالکل. جو مسجد میں داخل ہوتے ہی پچھلی صف میں رکوع کر لیا تھا. بالکل، ابو بکر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. منع بھی کر دیا تھا آپ کو، یعنی روک دیا تھا کہ آئندہ اس طرح مت کرنا. ایک عام انسان کسی بھی قول پر جس پر اس کا دل زیادہ مطمئن ہو تو وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرے، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، اگر وہ پڑھنا جانتا ہے تو پھر وہ دونوں موقف دیکھے اور دونوں احادیث کو دیکھے جس کے اوپر اس کا زیادہ دل مطمئن تو اس پر عمل کرے. لیکن یہ جماعت کے ساتھ نماز کاؤنٹ ہوگی. ظاہری بات ہے اب یہ ہے کہ جماعت اس کو نماز پوری دہرانی ہے، جب نماز پوری دہرانی ہے تو ظاہری بات اس کو جماعت کا ثواب تو نہیں ملا نا. سر جمعہ کو تو 2 رکعت ہوتی ہیں مسجد میں، تو اگر تشہد میں شامل ہوتا ہے تو 2 رکعت کیا نہیں دہرانی ہوں گی؟ نہیں، اس کو 4 رکعت دہرانی ہوں گی، کیونکہ اس کو جمعہ نہیں ملا، نہ اس کو خطبہ ملا، نہ اس کو 1 رکعت ملی. اور یہی حدیث بتا رہی ہے من ادرک رکعۃ من الجمعۃ او غیرہا فقد تمت صلاۃہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو جمعے کی 1 رکعت نہیں ملی تو اس کی نماز ناقص ہے، اس نے پوری پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. شیخ ایک سوال ہے، اگر جماعت کے دوران سجدہ پہلی رکعت کا سجدہ ہو رہا ہو اور اس وقت ہم جماعت میں جوائن کریں تو پھر کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں شامل ہونا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہمیں شامل ہونا ہے؟ امام اگر سجدے میں ہے پہلی رکعت کے ہی نہیں، وہاں پر آپ صرف تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے اور آپ سجدے کے اندر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاتھوں کو باندھنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہاتھوں کو باندھنا قیام ہے. یہاں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے
کہ تکبیر تحریمہ کا ہی امام رکوع میں ہے, تکبیر تحریمہ کا ہی ہاتھوں کو باندھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں چلے جائیں گے, تو ہاتھوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ تکبیر تحریمہ کا ہی اور آپ دوسری تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تکبیر تحریمہ پہلی نماز میں شامل ہونے کے لیے اور دوسری تکبیر تحریمہ اس رکن میں شامل ہونے کے لیے. اس میں تو شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے نا کہ امام جس حالت میں امام کو پاؤ صحیح اسی حالت میں آپ جو ہے اس چلے میں جائیں. داخل ہو جاؤ. ایک اور غلطی جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس نے نماز توڑنی ہوتی ہے, نماز کو توڑنا ہوتا نا, جیسے آپ رکعت میں کھڑے ہیں اور اچانک نماز کھڑی ہو گئی تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے سلام پھیرتے ہیں, دیکھا ہے نا. تو سلام جو ہوتا ہے وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے, نماز کو توڑنے کے لیے نہیں. اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا اس کے بعد سلام پھیرے گا؟ نہیں, وہ ایسے ہی چلا جائے گا, نماز کو فوراً چھوڑ دیں. اسی صورت میں نماز کو آپ نے توڑ دیا, گویا کہ توڑنے کے لیے سلام نہیں ہوتا, کیونکہ وضو ٹوٹ گیا مانا نماز ختم ہو گئی. سلام ہوتا ہے نماز کو مکمل کرنے کے لیے, ختم ہو گیا تو اس کے بعد سلام کسے پھیریں گے؟ ٹھیک ہے شیخ یہ آپ نے جو 2 تکبیریں کہیں, پہلی اس نے نماز کی دوسری کس چیز کی تھی؟ دوسری اس رکن میں شامل ہونے کے لیے. جیسے آپ تکبیر تحریمہ کا امام رکوع میں ہے تو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے نا, تو آپ تکبیر کہیں گے. سورہ فاتحہ جی ہاں بالکل اس رکعت کو دہرانا ہوگا. مغرب کو رات کی نماز میں شمار کریں گے, کوئی شک نہیں ہے مغرب کی نماز رات کی ہے, تو پھر جماعت میں جوان نہیں ہونا چاہیے. ہاں اب اس پر کچھ علماء کہتے ہیں, یہاں پر بات زیادہ پھیل رہی ہے لیکن چونکہ یہ اہم احکامات ہیں تو اس لیے ذکر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور پتہ چلا امام تشہد میں یا رکوع میں ہے یا تشہد میں بیٹھ چکا ہے, تو آپ اس میں نماز پڑھنے کی بجائے آپ کو پتا ہے کہ دوسری مسجد میں جاؤں گا اور مجھے نماز مل جائے گی, تو آپ کو وہاں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو جماعت مل سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے, اگر تو کچھ علماء سے منع بھی کرتے ہیں لیکن کچھ اس کی جواز کا بھی قائل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مقتدی ہے نا, مقتدی آپ نماز کے اندر داخل ہوئے اور اس کو 1 رکعت ملی, آپ کو پتا ہے اسے 1 رکعت مل چکی ہے اور سلام پھیر کر اس نے کھڑا ہونا ہے, تو ایسا شخص کی جو سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو گیا, آپ اس کے ساتھ مل کر بھی جماعت کرا سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ جب آپ مل جائیں گے تو وہ پوری 1 رکعت دہرائے گا اور آپ کو اس کے ساتھ 1 رکعت مل جائے گی, تو یوں جمعے کا ثواب اس کے ذریعے سے آپ تک بھی ٹرانسفر ہوگا, آپ اس کے اندر جمعے کے ذریعے سے داخل ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے. آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ امام تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ آ گئے اور تشہد میں بیٹھنے کی بجائے آپ نے انتظار کیا کہ امام سلام پھیر دے. امام نے سلام پھیرا اور جن لوگوں میں کی رکعت رہ گئی تھی نا وہ سب کے سب پیچھے کھڑے ہو گئے. جو پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ ان میں سے کسی کو اپنا امام بنا لیں اور اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں تو وہ جو 1 رکعت دہرائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو 1 رکعت مل جائے گی. 1 رکعت مل جائے گی تو آپ اس کے بعد دوسری رکعت جو ہے وہ اپنے ضرور پڑھیں گے. اس کے بھی کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ مقتدی کو اپنا امام بنا لیں, لیکن اس کو یہ سارے احکامات پتہ ہونے چاہیے. آپ اس کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے, وہ آگے بھاگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیوں چپک کر کھڑا ہو رہا ہے. لیکن تو یہ اگر اس کا احکامات, کیوں سعودی عرب میں ہم نے اس کو اکثر دیکھا, سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد میں وہ حتی کہ جامع اسلام میں نے اکثر اس کو دیکھا تھا کہ یہ یعنی, اور پھر ایک علماء اس کے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے. نہیں, صحیح رکعت پڑھے گا تو ہم سلام نہیں پڑھیں گے, ظاہر بات کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں گے. امام احمد بن حنبل کا رکوع کے حوالے سے موقف تھا وہ یہی تھا کہ رکوع میں اگر آ کر کوئی شخص آ کر بلا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر 4 رکعت دہرائے.
وقال احمد اذا فاته الركوع صلى اربعا. ٹھیک ہے. کس حوالے سے میں یہ سوال پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ چاڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے آگے 558. عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعتا من الصلاة من صلاة من الصلوات فقد ادرکها الا انه يقضي ما فاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعتا من صلاة من الصلوات, جس شخص نے ایک رکعت پائی کسی نمازوں میں سے کسی نماز میں سے اس نے ایک رکعت پائی, فقد ادرکها, بس تحقیق اس نے نماز کو پا لیا, الا انه یقضی ما فاتہ, مگر وہ یقضی قضا دے گا, ما فاتہ, جو اس سے چھوٹ گیا, جو اسے چھوٹ گیا وہ اس کی قضا دے گا, مطلب کھڑے ہو کر اس کو پورا کرے گا. سلام ایک طرف پھیرے گا یا دونوں طرف, یا اگر نماز کو توڑنے کے لیے ہے تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ التي نهي عن الصلاۃ فيها. جی ما فاتہ, یہاں بھی مسائل ہیں. اچھا, ما فاتہ سے مراد پھر اگر پہلی رکعت فوت ہوئی ہے اور یہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے, دوسری رکعت کے سورہ فاتحہ سے شامل ہوا, تو اس کی یہ دوسری رکعت پہلی رکعت شمار ہوگی یا دوسری ہی رکعت شمار ہوگی امام کے پیچھے؟ اس بارے میں دونوں طریقے سے روایت موجود ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. تو اگر صحیح مسلم کی اگر ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے ساتھ آ کر وہ ملا تو وہ اس کی پہلی رکعت ہے, اور بعد کی جو رکعت جو اس کے ساتھ وہ دہرائے گا کھڑے ہو کر, تو اپنی نماز کی ترتیب کے لحاظ سے دہرائے گا. اور اگر صحیح بخاری کی روایت کو لے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے ساتھ رکعت ملی, امام کی آخری تھی, اس کی بھی آخری تھی, اب کھڑے ہو کر نماز کو نئے سرے سے سٹارٹ کرے گا, اور نئے سرے سے اس نے یعنی وہ کھڑے ہو کر اور دعا استفتاح پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد ایک اور سورت پڑھنی ہے. جی ہاں, ایک ہوتا ہے وقت قضا دینا, قضا کس کی دی جاتی ہے, جو چیز رہ گئی ہو, ٹھیک ہے نا. اور اگر کچھ روایت میں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہو, کسی کو پورا اس کے آخر سے کیا جاتا ہے. دونوں طریقے سے روایت موجود ہیں, تو لہذا کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الساعات بغیر سلام پھیرے دوسری رکعت پڑھنی ہے. آپ میرے خیال میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. جو رکوع میں جوائن کرے اس کی وہ رکعت شمار ہوگی نہیں, وہ رکعت شمار نہیں ہوگی, اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور سلام پھیرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کر, امام نے سلام پھیر دیا اور آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی, تو آپ سلام نہیں پھیریں گے, نہ ایک طرف نہ دونوں طرف. امام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, امام نے سلام پھیر دیا, اب آپ نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کرنی ہے, تو آپ کیوں سلام پھیریں گے؟ نہ آپ ایک طرف پھیریں گے نہ دونوں طرف پھیریں گے, آپ بغیر سلام پھیرے آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن امام ابھی سلام جو ہے وہ امام یعنی پھیرنا شروع کر دے, سلام پھیر چکا ہو تو اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, سلام پھیر چکا ہو, امام نکل چکا ہو, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے.
جی ہاں، اس صورت میں مغرب میں 3 جو تشہد مل جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر سورج طلوع ہونے کے قریب ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے صرف 1 رکعت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب مجھے صرف 1 رکعت مل سکتی ہے، تو آپ پہلے فجر کی سنت پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے؟ پہلے آپ فرض پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، الساعات وہ گھڑیاں التي نهي عن الصلاة کہ جس میں منع کیا گیا ہے نماز سے، فیہا ان میں. عن عبداللہ الصنابحی، حدیث کا نمبر ہے 559. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، بس جب سورج بلند ہوتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد ارتفاع جب بلند ہو جاتا ہے، فارقہا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، الشمس تطلع، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ومعها قرن الشیطان، اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے. کچھ روایت میں جو ہے وہ قرنان کا ذکر ہے، اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے. فَإِذَا ارْتَفَعَ، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو فارقہا، شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے. فَإِذَا اسْتَوَتْ، بس جب برابر ہو جاتا ہے یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان برابر میں آ جاتا ہے، بالکل نصف النہار پر آ جاتا ہے. فَإِذَا اسْتَوَتْ، جب وہ برابر ہو جاتا ہے، قَارَنَهَا، تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اپنے سینگوں کے ساتھ آ کر وہاں کھڑا ہو جاتا ہے سورج کے سامنے. فَإِذَا زَالَتْ، بس جب ڈھل جاتا ہے سورج نصف النہار سے ایک طرف ڈھل جاتا ہے، فارقہا، تو اسے جدا ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَنَتْ، بس جب قریب پہنچ جاتا ہے، للغروب، غروب ہونے کے، یعنی اس کا کنارہ اب غائب ہونا شروع ہوتا ہے، قارنہا، تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. فَإِذَا غَرَبَتْ، بس جب وہ غروب ہو جاتا ہے، فارقہا، تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، سورج کو چھوڑ دیتا ہے. وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی تلک الساعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منع کیا ہے ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں. تو 3 اوقات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب نصف النہار پر ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو. یعنی طلوع ہو رہا ہو سے مراد اس کا کنارہ نکلا ہوا ہو، اور نصف النہار جب بالکل درمیان میں ہو، اور غروب ہونے سے مراد یہ کہ اس کا کنارہ ایک چھپنا شروع ہوا ہو، تو اس وقت. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جب رکعت نکل گئی تو پھر انتظار کر لیں اور امام نماز پوری کر لیں تو پھر ہم نماز پڑھ لیں؟ نہیں، ایسی صورت میں اگر امام کے ساتھ 1 رکعت جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، 1 رکعت بھی، بلکہ تشہد بھی مل سکتا ہے، تو آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً مل جانا چاہیے. نصف النہار کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے؟ تو یہ ہر جو ہے وہ دن کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. مطلب ظہر کے کتنے منٹ پہلے، اب یہ روزانہ، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ روزانہ کے حساب سے اس کا جو ہے وہ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ سال بھر کا لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تقریباً یہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ کے درمیان، یعنی زوال کے اوپر جب ہوتا ہے، یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو منٹ ہوتا ہے تقریباً جو ہے وہ 10 منٹ کے درمیان جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، یا نصف النہار پر رہتا ہے، یا پھر یہ کہ
गुरूब हो जाता है। अन उक़बत बिन आमिर अल-जुहनी यक़ूलु सलासु साआतिन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन नुसल्ली फीहिन्ना औ नक़बुर फीहिन्ना मौताना। उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 3 घड़ियां ऐसी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना करते थे अन नुसल्ली फीहिन्ना, ये कि हम उन 3 औकात में नमाज पढ़ें, औ नक़बुर फीहिन्ना मौताना, या हम उन 3 औकात में अपने मुर्दों को दफन करें। 3 औकात में मुर्दों को दफन करना और इसी तरह 3 औकात में नमाज पढ़ना, अल्लाह के नमाज जनाजा पढ़ना भी मना है इन 3 औकात में। हीना ततलुअ अश-शम्सु, जब सूरज तुलू हो रहा हो, बाज़िगतन, चमकता हुआ, इस हाल में कि वो चमक रहा हो, हत्ता तरतफिया, यहां तक कि बुलंद हो जाए, मतलब पूरी की पूरी सूरज की जो टिकिया होती है, जो थाल होता है सूरज का, वो पूरा बाहर आ जाए। वहीन यकूमु, और उस वक्त की जब वो खड़ा हो, काइमुद्दहीरते, कि वो दोपहर को खड़ा होने वाला हो, मतलब निस्फ़ुन नहार पर हो। वहीन यकूमु काइमुद्दहीरा, कि जब वो खड़ा होने वाला हो दोपहर को, मतलब निस्फ़ुन नहार पर खड़ा होने वाला हो, तो उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है। इन 3 औकात में बाकी कुरान पढ़ सकते हैं, दीगर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि इनमें सिर्फ नमाज पढ़ने से मना किया गया है। बाकी आप जिक्र कर जी हदीस को। 3 औकात, जब सूरज निकलना शुरू कर दे, यहां तक के पूरा का पूरा सूरज बाहर निकल आए, और दूसरा जब सूरज निस्फ़ुन नहार पर खड़ा हो, मशरिक और मगरिब के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो, बिल्कुल इंसान के सर के ऊपर खड़ा हो। वहीन यक़ूम काइमुद्दहीरा, और उस वक्त कि जब वो दोपहर को खड़ा हो, हत्ता तमीला, यहां तक के ढल जाए, यानी वो बिल्कुल दरमियान में से एक तरफ निकल आए, बिल्कुल चोटी पर ना हो बल्कि एक तरफ थोड़ा सा मुड़ जाए। वहीना तदय्यफ अश-शम्सु लिल-गुरूब, और उस वक्त कि जब वो झुक रहा हो गुरूब होने के लिए, यानी उसका सूरज की जो टिकिया होती है उसका एक किनारा छुप गया हो। तदय्यफु, जब वो झुक रहा हो, अश-शम्सु, सूरज, लिल-गुरूब, गुरूब होने के लिए, हत्ता तग़रुब, यहां तक कि पूरा का पूरा गुरूब हो जाए। सूरज का अव्वल वक्त कितना होता है, ये तो हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं कि हर चीज का साया सूरज ढलने के बाद एक मिसल हो जाए। बाज़िगतन, चमकता हुआ, जी, यहां तक कि वो माइल हो जाए, झुक जाए, ढल जाए निस्फ़ नहार से। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे सामने जमीन है और ये पूरा हमारे पास आसमान है, ठीक है। तो जब अगर हम इसको बिल्कुल दरमियान में ले जाते हैं तो ये होता है निस्फ़ुन नहार। अगर सूरज बिल्कुल यहां पर हो तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि सूरज पूरा का पूरा यहां से यहां तक निकल ना आए। यहां ये पूरा निस्फ़ुन नहार से एक तरफ माइल हो जाए तो फिर हम नमाज पढ़ेंगे। अगर सूरज जो है वो बिल्कुल सर, अगर इससे पहले भी है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, दरमियान में है तो फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि पूरा दायरा ये निस्फ से इधर ना चला आए। और इसी तरह ये जब सूरज तुलू हो रहा हो तो यहां पर सूरज का किनारा अगर ये अभी निकलना शुरू हुआ है तो हम ये फजर का वक्त है। तो ये जो है
इस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ते सुबह के वक्त। और इसी तरह जब हम असर के बाद देखते हैं कि सूरज का किनारा जो है वो अभी उस रोज छुपना शुरू हुआ है, सूरज का किनारा अभी नीचे ढलना शुरू हुआ है, तो ये 3 औकात मना है। एक जब निकल रहा हो, बिल्कुल दरमियान में हो यहां तक कि एक तरफ ढल जाए, और दूसरा छुपने के करीब हो कि एक किनारा भी उसने यहां पर देखें मामूली सा उसने छुपना शुरू किया है, तो फिर उस वक्त भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि पूरा का पूरा ये नीचे ना चला जाए। यहां तक कि ये पूरा यहां तक पहुंच जाए तो फिर अब ये मगरिब हो गई, ठीक है, तो फिर अब हम नमाज पढ़ सकते हैं, भले असर की नमाज हो। अगर सूरज यहां तक पहुंच चुका है कि उसका किनारा छुपना शुरू हुआ है, सूरज नीचे छुपना शुरू हुआ, तो जब तक पूरा ना छुप जाए तब तक हम असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर असर की नमाज रह गई है तो असर की नमाज रह गई है तो जी हाँ। और फजर का मामला भी यही है कि फजर जब तक यानी ये पूरा का पूरा ये बाहर ना निकल आए, यानी आधा भी हो फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे जब तक पूरा का पूरा ये बाहर ना निकल आए। तो ये वो 3 औकात हैं यहां पर, और तीसरा बिल्कुल दरमियान में। तो हम इन 3 औकात में ना तो हम नमाज पढ़ सकते हैं और ना ही हम मुर्दों को दफना सकते हैं, बाकी इसके अलावा जिंदगी भर दुनिया भर के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन नमाज जी हाँ बिल्कुल। वहां को फजर की नमाज के फौरन बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं। फिर बता दें शेख साहब, जोहर का अव्वल वक्त कितनी देर रहता है? इससे ज्यादा आसान अंदाज में मैं क्या बता सकता हूं कि पहली बात तो यह है कि रोजाना टाइम तब्दील होता है, और दूसरी बात है कि रहता कितनी देर तक है, तो जब तक हर चीज का साया उसके मिसल हो जाए। आप इसे क्या करें कि आप अपने छत पर चले जाएं, और जब सूरज बिल्कुल दरमियान में हो ना, निस्फ नहार पर हो, तो उसको खड़ा सीधा खड़ा करें। जब हर चीज का साया नहीं ऊपर आ जाए और बिल्कुल दरमियान में हो, तो आप देखेंगे उसका साया छुप जाएगा, थोड़ा सा बाकी रहेगा। फिर जब ये जो भी चीज आपने वहां खड़ी की हो, जब उसका यानी उसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो गया, यहां तक कि हर चीज का साया उसके एक मिसल हो जाए, उसके बराबर आ जाए। आपने जो है वो 4 फुट का एक डंडा खड़ा किया, तो जब तक वो 4 फुट के बराबर आ जाए उसका साया, तब तक जोहर का अव्वल वक्त रहता है, ठीक है ना। और फिर ये कि उसके बाद जी असर का टाइम शुरू हो जाएगा जी। ये इस तरीके से नहीं है कि मतलब ये कि कुछ थोड़ा आधा हो तो अव्वल वक्त है और उसके बाद हो, तो ये पूरा का पूरा जोहर का वक्त ही है। जी हाँ जी हाँ, वो हमने ईशा का वक्त बताया था, और अगर हम ईशा का बल्कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, जी हाँ, तो ये है कि उस वक्त तक उसको जो ना वो उसको तकसीम करेंगे, आधे में भी सुलुस में भी। जी हाँ जी ठीक है सही शेख ठीक है, बस टाइम हो गया है, तो शेख आ चुके हैं। बारकल्लाह फीकुम।